حاوی کی سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو اس کا خالق تھا، جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی. دوسری پیپل پارٹی بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی تھی، جو کہ جس نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اس کے ساتھ آپ کے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی اس کے ساتھ کافی ایشوز پہ اختلافات ہیں، لیکن کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے زندگی دی. لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ 8 فروری کو آپ کو اصولی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. پھر لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں میاں نواز شریف جو ہے نا کم از کم اصولی سیاستدان ہے. یہ اس قسم کے اقتدار کو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو منت و ترلوں کی اور پاؤں پڑنے کی بنیاد پہ جو نا آپ کو اقتدار ملی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے بغیر پوچھ کے. تو مجھے اس پہ بہت افسوس ہے کہ میاں نواز شریف جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا، وہ اس پہ خاموش ہے، بلکہ اس کا انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے آگے کیا عمل طے کرنا ہے. ہم نے سلمان اکبر راجہ صاحب کی تھرو عمران خان کو بھی کچھ اپنے سفارشات بھیجے ہیں، اس لیے ابھی ہم اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، بلکہ شام کو باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کر لیں گے. اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو جو ہمارا آئندہ کے لیے عمل ہے اس کے بارے میں ہم باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور اپنی بنیادی حقوق کے لیے عوام کے پاس بھی جائیں گے. ہم پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور ہر فورم پہ ہم تمام جتنی بھی باقی مصطفیٰ بھائی کہے گا کہ ہم اپنی جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ تو جوڈیشری کے اوپر اٹیک ہے، یہ تو عملاً طور پر عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی ہے. ابھی تو کون جج جو ہے نا اگر اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور 2 سپریم کورٹ بن جائیں تو کیسی عدلیہ جو ہے نا اپنے وقار کو برقرار رکھے اور کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی. ہم اپنے عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے حقوق کے لیے. جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنی آواز عوام کے لیے اٹھائے گی اور کسی طور پر اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ صحیح معنوں میں جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. مصطفیٰ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات میں تو کسی پاکستانی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ پچھلے چند سالوں سے اس ملک میں ایک جبر کا نظام نافذ ہے. اس جبر کے نظام میں آئین کے اندر دیے گئے انسانی حقوق، عدلیہ کی آزادی، میڈیا کی آزادی، یہ تمام چیزیں جو پاکستانی شہریوں کے لیے آئین نے گارنٹی کی تھیں، ان سب کو تاراج کر دیا گیا. اور 27ویں آئینی ترمیم جو اب لے کے آنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے خد و خال بلاول صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ خدا نخواستہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا دیں گے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کرنا ہے
تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے تو ساری قوم کے سامنے آپ نے یہ مقدمہ رکھا کہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی اس سے بہتر ہو جائے گی. تو اگر انصاف کی فراہمی بہتر نہیں ہو سکی، پاکستان کے لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں مل سکا، تو آج آپ مکمل طور پر اس عدلیہ کو تائب کرنے کے لیے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جس کی ریٹائرمنٹ کی ایج سننے میں آ رہا ہے کہ 70 سال رکھی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ جج صاحبان کے لیے ایک ٹیمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں، ایک لالچ کریٹ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کی لائن ٹو کرے گا، جو حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دے گا، اس کے لیے آگے ایک نوکری موجود ہے. اگر وہ حکومت کو خوش رکھے گا اور بھلے وہ اپنی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے، ہم انشور کریں گے 27ویں ترمیم کے ذریعے کہ اس کو مزید 5 سال کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ملے. یہ عدلیہ کے ساتھ آپ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ پھر کہ ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ججز کی اس طرح ہوں گی جس طرح ملک کے اندر بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جس طرح ڈی سیوں کی، اے سیوں کی، سرکاری افسروں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. کون سے ملک کی عدلیہ میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے کچھ فیصلے پسند نہیں آئیں گے یا پشاور ہائی کورٹ کے، تو آپ انہیں اٹھا کر کسی کو کوئٹہ پھینکیں گے، کسی کو گوادر پھینکیں گے، اور جن کے فیصلے وہاں پر آپ کو پسند نہیں آئیں گے آپ ان کو اٹھا کر کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیں گے. اس کے بعد کون سا جج عوام کو انصاف دے گا، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا؟ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایک کالونیل لیگیسی، ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام، کہ جس کے تحت حکومت کو عدالتی اختیارات حاصل تھے، حکومتی افسران کو، کہ آپ اس کو بحال کریں گے. آئین کی شیک 175(3) اور ہمارے آئین کی جو بنیاد ہے وہ ٹرائکوٹمی آف پاورز، سیپریشن آف پاورز کے اوپر ہے کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اختیار نہیں استعمال کرے گا. اور آپ پھر سے وہی انگریزوں کا کالا قانون واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. ڈی ایم جی کو، ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو وہ عدالتی اختیارات دینا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوں گے، جو میڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے، جو عوام کی آواز کو دبانے کے خلاف استعمال ہوں گے. اور بات یہیں پر نہیں رکتی، آپ نے ساتھ یہ بھی نوید سنا دی کہ الیکشن کمیشن کی تقرری، اس کے اوپر نئی ترامیم لے کر آئی جائیں گی. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا جو کمپوزیشن ہے اس کے اوپر. آج اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن بذات خود ایک مذاق بن چکا ہے. 8 فروری کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں. 8 فروری کے الیکشنوں کے بعد جو ایک نظام طے کیا گیا تھا کہ اگر کہیں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں تو اس کی تحقیقات کے لیے جو ٹریبیونلز قائم کیے جائیں گے وہ 4 ماہ کے اندر فیصلہ دیں گے. آپ نے اس کو بھی سیبوٹاج کیا اور اب ایک ایسا الیکشن کمیشن لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کی صرف ایک ایکسرسائز کرے گا اور گھر بیٹھے حکومتی لوگ پری اپرووڈ لسٹس ان کے پاس ہوں گی اس الیکشن کمیشن کے پاس کہ جن کو صرف وہ نوٹیفائی کرے گا کہ یہ اب پارلیمان کے ممبر ہے. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات مرکز سے صوبوں کو ڈیوالو کیے گئے ان کے اوپر بھی کئی محکمے واپس وفاق لے گا. میں اس کابینہ کی میٹنگ میں شامل تھا کہ جس میں 18ویں ترمیم کی منظوری دی گئی، اور یقین مانیے کہ اس کابینہ کی میٹنگ کے اندر
میں نے کئی سیاسی کارکنان کو جو کابینہ حصہ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صوبائی حقوق کے لیے، سائل اور وسائل کے لیے بات کی، اس کی خاطر لڑے، ان کو روتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس چیز کے لیے ہم پچھلی 7 دہائیوں سے جدوجہد کرتے رہے، جو ہمیں بر وقت اگر دی جاتی تو سانحہ مشرقی پاکستان نہ ہوتا، آج آپ اپنی اسی اچیومنٹ کو انڈو کرنے چلے ہیں۔ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ جب آپ نے پاکستان کے ایک حصے کو اس کے مینڈیٹ سے محروم کیا 1971 میں، آپ نے ان کو ان کا جائز حصہ دینے سے محروم کیا، تو اس کے کیا نتائج نکلے؟ اور آج آپ پھر سے وہی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس کہ جن میں پہلے ہی وفاق کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آپ ان کا حصہ کم کرنے چلے ہیں۔ ہم آپ کی بات میں وزن تو تب محسوس کرتے کہ اگر وفاقی حکومت اپنے خرچے کم کرتی، اگر صدر ہاؤس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اگر وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اگر وزراء کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، آپ نے جو سفید ہاتھی پال رکھے ہیں، آپ کی جو شاہ خرچیاں ہیں، جب آپ وہ خود کم نہیں کرتے تو آپ صوبوں سے ان کا حصہ کیسے چھین سکتے ہیں؟ یہ وفاق کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی نوید سنا دی کہ آرٹیکل 243 243 کہ جس کے تحت وفاقی حکومت کو کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل ہے آرمڈ فورسز کا، جس کے تحت سروسز چیف کی تقرری ہوتی ہے، کہ اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ کیا امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ اس ملک کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہماری 76 سالہ تاریخ میں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اوپر جو اثر رہا، آج کے دور میں بھی جو اثر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ 243 میں ترمیم کریں گے تو آپ ملک کی بنیادیں اور ملک کا جو سٹرکچر ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دیں گے، اور اس طرح سے تبدیل کریں گے۔ اب جو باتیں ہماری سننے میں آ رہی ہیں، یہ ظاہری بات ہے جب اس کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن جو سپیکولیٹو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کمانڈر ان چیف کا ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جائے گا، جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، اور سپریم کمانڈ جو پاکستان کے آئین کے تحت اس وقت صدر پاکستان کو حاصل ہے، اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی۔ تو پھر یہ آپ ملک کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کہاں گئی وہ سویلین سپریمیسی کی باتیں؟ کہاں گئی آئین اور قانون کی سپریمیسی کی باتیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئین کے آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم کی جائے گی تو وہ سویلین سپریمیسی کے اوپر ایک کاری ضرب ہوگی۔ ابھی تک تو ہم ہائیبریڈ اور ہائیبریڈ پلس کا نظام دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک کو ہوگا کہ جس کے تحت آئین کو ماتحت بنا دیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے سویلین اداروں کو ماتحت بنا دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے۔ ہم نے 26ویں ترمیم کے اثرات دیکھے، یہ 27ویں ترمیم کے خدا نخواستہ وہ اثرات ہوں گے کہ جو اس ملک کی نہ صرف بنیادیں ہلائیں گے بلکہ عوام اس سوشل کانٹریکٹ کو، اس معاہدے کو ماننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ اور ہم بطور اپوزیشن اس طرح کی 27ویں ترمیم جو ملک کے ساتھ کھیلے گی، کھلواڑ کرے گی، ہم کسی بھی صورت اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اس میں وکلاء کمیونٹی ہو، سول سوسائٹی ہو، میڈیا آرگنائزیشنز ہوں، ان سب سے رابطہ کریں گے
اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ باضمیر جج صاحبان وہ بھی سامنے آئیں. انڈیا کے اندر وہاں پر ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے وہاں پر اسی طرح کا کھلواڑ جب ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اپنا موقف وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھا. یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یہاں پر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. یہ مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. انپریسیڈنٹڈ وقت سے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز انپریسیڈنٹڈ ایکشنز کا تقاضا کرتے ہیں. ہم نے اس ملک کے ہر طبقے کے ساتھ بہت قلیل وقت میں ٹائم از آف ایسنس کہ جس میں ہم نے اس ناجائز حکومت اس ناجائز پارلیمان کو یہ قدم اٹھانے سے روکنا ہے. جیسے اسپیکر صاحب نے کہا ہم نے آج اپنی میٹنگ کے اندر اس حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکس کی کہ ہم کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان کا بھی ان پٹ لے کر اس کو اناؤنس کیا جائے. ہم نے ایک واضح پلان تیار کیا ہے آنے والے ہفتوں کا آنے والے دنوں کا کہ جس میں ہم بھرپور مزاحمت کے ذریعے اس 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے. اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہوں گے اور وہ پلان انشاءاللہ آج شام کو یا کل آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے اور عوام سے بھی تجاویز طلب کریں گے اس دوران کہ کس طریقے سے ایک بھرپور مزاحمت کی جا سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف.